بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عورتیں کہتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو غلام بنایا، جو عورت کے حقوق ہونے چاہیے اسلام میں وہ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر وہ چند سوالات کرتی ہیں، میں نے وہ لکھے ہیں سوالات، تو وہ میں پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ مرد جہاں مرضی چاہے گھوم پھر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اور عورتیں وہ تو قید ہو کے رہتی ہیں گھروں میں، ان کے اوپر پابندیاں ہیں کہ باہر نہیں نکلنا، لیکن مردوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ ایک عقلی سوال ہے جو عورتیں کرتی ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ پھر پردے کا حکم بھی عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کوئی پردہ نہیں، جدھر مرضی منہ اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور پردے کے جو ہے وہ سارے احکامات عورتوں کے لیے ہیں کہ ایسے پردہ کرو، ایسے لپٹ کر جاؤ۔ تو یہ دوسرا سوال ہے۔ اور تیسرا سوال یہ کہ مرد باہر جاتا ہے دفتروں میں اور اپنی جو جاب کر سکتا ہے، اس کو جاب کی اجازت ہے، وہ اپنی معاشی طور پر مستحکم ہو سکتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اور جو ہے عورت کے لیے پابندی ہے کہ عورت کو پیسہ کمانے کی پابندی ہے۔ جی اسلام میں عورت پیسہ نہیں کما سکتی، جاب نہیں کر سکتی، باہر نہیں نکل سکتی۔ تو یہ تیسرا سوال کہ مرد تو باہر جا کے جاب کرے، پیسہ کمائے، لیکن عورت کو پیسہ کمانے کی پابندی ہے۔ تو یہ تیسرا سوال زیادہ تر پوچھتی ہیں عورتیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک سوال ہے کہ گھر میں بھی مرد کی حیثیت حاکم کی طرح ہے، گھروں میں مرد حاکم کی طرح ہوتے اور عورت وہ غلام کی طرح، وہ تو کام کرے گھر کے سارے، تو عورت کی حیثیت غلام کی طرح، مرد کی حاکم کی طرح ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا بھی انشاءاللہ تفصیل سے جواب آگے پیش کریں گے۔ اگلا سوال یہ کرتی ہیں کہ گھروں میں پھر عورتوں سے سارے کام کروائے جاتے ہیں، نوکرانی بنا کے رکھا جاتا ہے کہ ساس سسر کے بھی کام یہ کرے، دیوروں کے کام بھی یہ کرے، نند کے کام بھی یہ کرے، تو گھر کے جتنے کام ہیں یہ تو عورت کے ذمہ لگا دیے اور مرد کو فارغ کر دیا۔ یہ بھی ایک سوال پوچھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال ایک پوچھا جاتا ہے کہ طلاق کا اختیار بھی مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ مرد جب چاہے اپنی زبان ہلائے اور طلاق دے دے، فارغ کر دے عورت کو، اور عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے طلاق نہیں دے سکتی۔ اسلام نے کوئی اختیار نہیں دیا عورت کو طلاق دینے کا، اپنے مرد کو چھوڑنے کا کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ مرد چھوڑے تو چھوڑے، عورت نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک یہ سوال ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ پھر یہ جب طلاق ہو جاتی ہے عورت کو، تو اس کے بعد مسائل بھی عورت کے لیے ہیں۔ جو طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے، پریشانی ہے تو اس کے لیے کہ اس کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی، بچے اس کے رل جاتے ہیں، اس کی اپنی زندگی خراب ہو جاتی ہے، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، 100 مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں طلاق یافتہ عورتوں کے لیے۔ تو یہ سارے مسئلے بھی عورت کے لیے ہیں۔ مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، نئی شادی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسائل نہیں ہیں، لیکن عورت جو طلاق یافتہ ہوتی ہے اس کو دوبارہ رشتہ نہیں ملتا، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر عورتیں سوال کرتی ہیں کہ جو ہے بچوں کو جننے کی مشقت بھی عورت اٹھاتی ہے، مرد نہیں اٹھاتا۔ 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اتنی تکلیف سے، بڑی زبردست یہ جسمانی مشقت ہوتی ہے۔ تو اب یہ ساری مشقت اسلام نے عورت پہ ڈالی ہے، تو مرد کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے۔ ایک یہ سوال ہے۔ پھر اس طرح اگلا سوال یہ پوچھتی ہیں کہ بچے بھی تو یہ مرد کے ہی کہلاتے ہیں، اتنی مشقت اٹھائے تو عورت، اور بچے یہ ہوں گے مرد کے، بچے مرد کے کہلاتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو بچے مرد کے ہوتے ہیں تو مرد لے جاتا ہے، شوہر بچے لے جاتا ہے تو عورت بیچاری فارغ۔ تو ایک یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور سوال ایک پوچھا جاتا ہے عورتوں کی طرف سے کہ مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، یہ تو مرد کے ساتھ بڑا احسان کیا اسلام نے کہ اس کو 4 شادیوں کی اجازت دے دی، اور عورت کے لیے کوئی اجازت نہیں، وہ ایک مرد کے ساتھ ہی گزارا کرے، اس کو کوئی جو ہے وہ زیادہ شادی کرنے کی اجازت، ایک وقت میں ایک مرد رکھ سکتی۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ عقلی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ اس میں زیادتی کی، مرد کے ساتھ جو ہے مرد کو سہولت دے دی۔ ایک یہ سوال ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ وراثت میں بھی
مردوں کا حصہ عورتوں سے زیادہ ہے، بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو آدھا ملے گا، یعنی بیٹے سے آدھا بیٹی کو ملے گا اور بیٹے کو اس سے ڈبل مل رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو یہ کافی سارے سوال ہیں، میں انشاءاللہ ان سارے سوالوں کے جواب دوں گا باری باری کر کے۔ تو انشاءاللہ اپنی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ مرد جہاں چاہے باہر گھوم سکتا ہے، مرد کو باہر گھومنے پھرنے کی اجازت ہے، اور عورت کو جو ہے وہ باہر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ مرد کو تو جہاں مرضی باہر آسانی سے اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پابندی نہیں، اور عورتوں کے لیے پابندیاں ہیں، وہ باہر نہیں جا سکتی، مرد باہر پھر سکتا ہے۔ تو یہ سوالات تھے جو عقل اس کی اپیل کرتی ہے، کہ عقل یہ کہتی ہے کہ مرد کے ساتھ جو ہے وہ احسان کیا اسلام نے اور عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو عقل یہ کہہ رہی ہے۔ تو میں اس کے انشاءاللہ جواب بھی عقلی دوں گا، تاکہ عورتوں کو بھی یہ نہ لگے کہ جو ہے وہ اسلام ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے کہ بس اسلام کے اوپر اس طرح مطابق زندگی گزارو، اور عقل کے مطابق یہ نہیں ہے اس کے جوابات، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ عقلی جواب ہی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سارے جوابات جو ہے وہ عقلی دوں۔ تو اس میں یہ پہلا سوال تھا کہ مردوں کو باہر گھومنے پھرنے کی اجازت ہے، عورتوں کو کوئی اجازت نہیں، تو اس کا کیا جواب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے ساری ذمہ داریاں باہر کی مرد پہ ڈالی۔ مرد باہر کے کام کرے گا، عورت نہیں کرے گی۔ باہر کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے مرد کے ذمے، اسلام نے ڈالے ہی مرد کے ذمے ہیں، عورت کے ذمے باہر کا کوئی کام نہیں، عورت کے ذمے گھر کے کام ڈالے، عورت گھر کے کام کرے گی، اس لیے عورت کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں، کہ یہ کام تو سارے مرد کے ہیں، جب کام ہی مرد کے ہیں تو مرد ہی باہر جا کے کام کرے گا نا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کام تو ڈالے جائیں مرد کے ذمے اور اسے باہر نہ نکلنے دیے جائے، مرد پہ پابندی لگا دی جائے کہ نہیں جی باہر نہیں نکلنا تسی۔ تو اب باہر تو مرد جا کے کام کرے گا، سارے گھر کے جتنے مسائل ہیں، جتنے گھر کی چیزیں ہیں، گھر کا سودا سلف لانا تو وہ مرد کے ذمے ہے۔ کبھی انڈے ختم ہو گئے، کبھی دہی ختم ہو گیا، چینی لے کے آؤ، گھی لے کے آؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، جتنے باہر کے معاملات ہیں سارے کے سارے اسلام نے مرد کے اوپر ڈالے ہیں۔ اب مرد باہر جائے گا، یہ کام کرے گا، عورت کے اوپر ان میں سے ایک بھی ذمہ داری نہیں ڈالی، ایک بھی ذمہ داری نہیں ڈالی، باہر کا کوئی کام عورت کے اوپر اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے جو ہے عورت کے لیے گھر کے کام رکھے، مرد کے لیے باہر کے رکھے۔ تو مرد باہر جاتا ہے، باہر کے کام کرتا ہے، تو آسان کامن سینس کی بات ہے کہ باہر کے کام مرد کے ڈالے ہیں، مرد کے سر پہ ڈالے ہیں، مرد کی ذمہ داری ہے، اسی لیے مرد کو باہر گھومنے پھرنے کی اجازت ہے۔ مرد باہر جائے گا تو کام کرے گا نا۔ تو یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ عقل کی بات ہے کہ جو ہے مرد کو باہر کے کام دے دیے اور اسے باہر گھومنے کی اجازت دے دی، کہ وہ باہر جا کر اپنے جو ہے وہ معاملات میں، باہر کا معاش کا بندوبست کرنا بھی مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے معاشی بندوبست کرنا۔ یہ اگلا آگے سوال آئے گا انشاءاللہ، تو اس کا بھی جواب دیں گے، لیکن فی الحال تو اس کے اوپر بات ہو رہی کہ باہر کے کام مرد کے لیے ہیں، معاش کا فکر کرنا، باہر کے سودا سلف لے کے آنا، گھر کی چیزوں کو پورا کرنا، یہ سارے مرد کے ذمے اللہ پاک نے ڈالے ہیں، اسی لیے مرد کو باہر جانے کی اجازت ہے، مرد باہر گھوم پھر سکتا ہے، باہر گھومے پھرے گا، باہر جائے گا تو پھر ہی کام کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات عورتیں اسی میں یہ کرتی ہیں کہ چلو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ باہر کے کام مرد نے کرنے، اس لیے مرد باہر گھومے پھرے، عورت اس لیے باہر گھومے پھرے گی نہیں کیونکہ اس کے ذمہ ہے ہی نہیں باہر کا کوئی کام، اس لیے باہر جائے گی ہی نہیں، اس لیے اس کے اوپر پابندی ہے۔ تو دوسری بات یہ عورتیں کرتی ہیں کہ پھر یہ جو سیر و تفریح کے لیے مرد باہر نکل جاتا ہے، کہ سیر کے لیے بھی جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اپنے اپنے علاقے میں جو تفریحی مقامات ہیں، یہ باہر کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام ہے تو مرد اکٹھے ہوتے ہیں، چلو جی باہر، تو وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ تو عورتیں کہتی ہیں کہ پھر اس میں اسلام کیا کہتا ہے کہ مرد تو باہر گھوم پھر سکتا ہے، عورت کے لیے پابندی لگا دی آپ نے، عورت تو باہر جا نہیں سکتی۔ تو بھائی اسلام کب یہ کہہ رہا ہے کہ مرد اکٹھے ہو باہر گھومنے کے لیے جاؤ؟ اسلام تو چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ بھائی۔ اسلام یہ تھوڑی پابندی، یہ تو اسلام کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے نا کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا، مرد باہر سیر و تفریح کر رہا ہے۔ بھائی سیر و تفریح کرنے کے لیے بھی عورت کو ساتھ لے کے جاؤ، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ، اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے جاؤ۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے، اسلام تو بلکہ چاہتا ہے کہ یہ جو اس کی اہلیہ ہے، جو اس کی گھر والی ہے، جو اس کی عورت ہے، وہ اس کے ساتھ رہے ہر وقت،
باہر اگر ملک سے باہر کمانے کے لیے جا رہے تو پھر بھی اس کو ساتھ لے کے جائے، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جائے. کہیں سیر و تفریح کا پروگرام ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جائے. اسلام نے اتنی پابندی تھوڑی لگائی ہے کہ اب بالکل ہی عورت باہر نہیں نکل سکتی. کہیں باہر کسی اچھی جگہ پہ سیر کا پروگرام ہو، گھومنے پھرنے کا، تو اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جاؤ. اسلام تو یہ چاہتا ہے. تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا بالکل بھی، اسلام کے اوپر تو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا. اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتوں کو باہر بالکل نہ لے کے جاؤ. تو اپنی بیویوں کو پردے کے اہتمام کے ساتھ، پردے کا اہتمام ہو تو اس میں اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے جاؤ. اور اس کا اشارہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے نا، یہ مرد کی ساتھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ رہے، ساتھی اسے کہا جاتا ہے جو ساتھ رہے ہمیشہ، جو ہمیشہ ساتھ رہے اسے ساتھی کہا جاتا ہے. تو اس کا اشارہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے. قرآن نے جب رشتے بتائے نا، مرد کے رشتے بتائے کہ یہ اس کے رشتہ دار ہیں، تو اس میں جب بیوی کا تذکرہ کیا تو سب کے رشتوں کے نام لیے، بھائی کا، باپ کا، ماں کا، اولاد کا. تو رشتوں کے جو نام ہیں وہ لیے. لیکن جب بیوی کا نام آیا تو زوجہ نہیں کہا، بیوی نہیں کہا. قرآن کہتا ہے اس کی ساتھی، یعنی بیوی کو قرآن ساتھی کہہ رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر وقت ساتھ رہتی ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ جو ہے یہ اس میں سارے رشتے گنوائے گئے ہیں کہ جو ہے انسان قیامت کے دن ان لوگوں سے بھاگے گا. مثال کے طور پر اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا. سختی کا دن ہوگا تو اس دن ان سب سے جان چھڑائے گا. تو جب بیوی کا تذکرہ آیا، باپ کا نام لیا، ماں کا نام لیا کہ ماں سے بھاگے گا، جو ہے وہ بھائی سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا. لیکن جب بیوی کا نام لیا تو بیوی نہیں کہا قرآن نے کہا اپنی ساتھی سے بھاگے گا، جو اس کی ساتھی تھی، جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہی، اس سے بھی بھاگے گا. حالانکہ باپ بھی ساتھ رہتا ہے، بیٹا بھی ساتھ رہتا ہے، بھائی بھی ساتھ رہتا ہے، اور اسی طرح ماں بھی ساتھ رہتی ہے. اولاد کے ساتھ ہمیشہ انسان رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود اولاد کو ساتھی نہیں کہا، باپ کو، ماں کو، بھائی کو ساتھی نہیں کہا، لیکن بیوی کو ساتھی کہا قرآن نے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ چاہتا ہے، قرآن یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. جو بیوی ہے مرد کی، وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. اسی لیے اس کو ساتھی کا نام دیا گیا قرآن میں، اس کو ساتھی. تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی ہر وقت ساتھ رہتی. قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ اشارہ دے رہا ہے کہ بیوی ہر وقت ساتھ رہنے والی ہوتی. تو جو ساتھ رہنے والی ہوتی اسی کو ساتھی کہا جاتا ہے. تو اسی لیے جو ہے اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہے، یہ اس کی ساتھی ہے. جو ساتھی تو وہ ہوگا نا جو ہمیشہ ساتھ رہے. تو اب باہر گھومنے جا رہے ہیں تو بیوی کو ساتھ لے کے جائیں. اسلام اس بات میں تو بیوی کے حق میں ہے، عورت کے حق میں ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ رہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی ساتھی ہے، اس کی ساتھی ہے، اس کے ساتھ رہے. تو اس معاملے میں تو اسلام عورت کا ساتھ دے رہا ہے کہ جدھر جا رہے ہو بھائی اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ. کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ. کہیں ملک سے باہر سیر و تفریح کا پروگرام ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ، کیونکہ وہ ساتھی ہے. اسی طرح کہیں ملک سے باہر معاش کے لیے جا رہا ہے، کمائی کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس میں بھی کوشش یہ کی جائے کہ اپنی بیوی کو ساتھ رکھا جائے. اصل حکم تو یہی ہے. تو اس معاملے میں تو اسلام وہ تو عورت کا ساتھ دے رہا ہے، عورت کے خلاف تو نہیں ہے. اور عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ اسلام ہمارے خلاف ہے، گھروں میں قید کر رہا. بھائی گھروں میں قید نہیں کر رہا اسلام چاہتا ہے کہ یہ مرد کے ساتھ رہے. لیکن جب باہر جائے گی تو اس کے احکامات ہیں کچھ، کہ پردے کے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ باہر جائے تو رہے گی تو مرد کے ساتھ ہی. باہر گھومنے پھرنے کا پروگرام ہو تو یہ ضرور جائے. اپنی بیویوں کو، مردوں کو چاہیے، اور ہم مردوں کو یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو بھائی ساتھ لے کے جاؤ. ہاں جی، سارے لڑکے اکٹھے ہو کے باہر گھومنے چلے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جاؤ، ان کا بھی تو حق ہے، وہ بھی تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تمہاری ساتھی ہے، تو اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ. تو اس معاملے میں اسلام عورت کا ساتھ دے رہا ہے. عورت کے حق میں ہے کہ عورت مرد کے ساتھ رہے گی. تو یہ تو ہو گیا جو پہلی بات تھی، جو پہلا سوال تھا کہ مرد باہر گھوم پھر سکتا ہے، عورتیں نہیں گھوم پھر سکتی. یہ تو اس کا جواب ہو گیا. اب آگے جو ہے وہ دوسری بات کرتے ہیں. تو دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ پردے کا حکم عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے کوئی پردے کا حکم نہیں. عورت جب باہر جائے گی تو پردہ کر کے جائے، اور مرد جیسے مرضی گھوم پھر سکتا ہے. تو یہ عورتوں کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ پابندی تو عورت پہ لگائی گئی ہے، مرد پہ کوئی پابندی اس معاملے میں نہیں لگائی گئی. تو اس معاملے میں بھی جو ہے عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے عورت پر یہ زیادتی کی ہے.
تو اس کا جواب بھی آسان ہے اور بالکل عقل کے مطابق ہے کہ عورتوں پر جو پردے کی پابندی لگائی گئی ہے وہ صرف عورتوں پر نہیں لگائی گئی. یہ اسلام پر الزام ہے کہ عورتوں کے اوپر تو پردے کی پابندی لگا دی اور مردوں کے لیے کوئی پابندی نہیں، بلکہ اسلام نے مردوں کے اوپر بھی پابندی لگائی ہے. جس طرح قرآن میں آتا ہے نا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. تو یہ مردوں کا حکم ہے. عورتوں کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ پردہ کریں، اور مردوں کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. تو جیسے عورتوں کے لیے حکم ہے ویسے مردوں کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو تو پابند بنا دیا کہ عورت تو وہ پردے کی پابندی کرے اور مرد کو کوئی پابندی نہیں ہے. تو مرد کے اوپر بھی قرآن نے پابندی لگائی ہے کہ عورتیں اپنا پردہ کریں گی اور مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے. اچھا یہ بات کریں تو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ مرد تو کرتا نہیں ہے. سیدھی عورت یہ بات کرتی ہے کہ مرد کی پابندی اگر ہے نگاہوں کو نیچا کرنا تو باہر چلی جائے کوئی عورت تو سارے مردوں کی نگاہیں اوپر ہوتی ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو مرد تو اس کی پابندی کرتا نہیں. تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ بھائی جب عورتیں پابندی نہیں کر رہی تو مرد بھی نہیں کر رہا، تو مرد بھی غلط رہا ہے اور عورت بھی غلط کر رہی ہے. اصل تو یہی تھا، عورت کے لیے حکم تھا کہ پردہ کرے، عورتوں نے اپنا حکم چھوڑ دیا، پردہ کرنا چھوڑ دیا. تو مرد کے لیے بھی حکم تھا کہ وہ آنکھوں کو نیچا رکھے، تو مرد نے اپنا حکم چھوڑ دیا. تو غلطی دونوں کر رہے ہیں. ہم اس معاملے میں مردوں کو اپریشیٹ تھوڑی کر رہے ہیں کہ انہوں نے پردہ چھوڑا تھا، انہوں نے آنکھیں جھکانی چھوڑ دی ہیں. بھائی غلط تو یہ بھی کر رہے ہیں. تو دونوں اپنے اپنے احکام کی، دونوں کے متعلق جو عورتوں کے احکام تھے تو وہ اس کی دھجیاں اڑا رہی ہے، اور جو مردوں کے متعلق احکامات تھے وہ اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. وہ نظروں کی حفاظت نہیں کر رہے، وہ نظروں کو جھکا نہیں رہے، اور عورتیں اپنے پردے کا اہتمام نہیں کر رہی. تو دونوں اپنے اپنے حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہی ہیں. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ قیمتی چیز ہے. عورت کی مثال قیمتی ترین چیز کی ہے. مرد کی نظر میں اس کی بہت ویلیو ہے، شوہر کی نظر میں اس کی بیوی کی بہت ویلیو ہے، اس کی نظر میں وہ قیمتی ترین چیز ہے. میں نے ایک عورت کو کہا تو وہ کہنے لگی جی ہاں مرد تو لفٹ کراتے نہیں ہیں ہمیں، آپ کہہ رہے ہیں مرد کی نظر میں عورت کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قیمتی ہے. تو بھائی اس نظر سے اگر آپ دیکھیں نا کہ کوئی مرد نہیں چاہتا، کوئی غیرت مند مرد یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عورت کی طرف، اس کی بیوی کی طرف، اس کی اہلیہ کی طرف کوئی غیر مرد آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے. اس معاملے میں مرد بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چاہتا. تو اس لحاظ سے عورت کی قیمت اس کی نظر میں بہت زیادہ ہے. وہ اس کو چھپا کے رکھنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے اوپر، ایک غیرت مند آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے اوپر کسی غیر مرد کی جو ہے وہ نظر پڑے. تو اس معاملے میں عورت بڑی قیمتی چیز ہے مرد کی نظر میں. تو جو جتنی قیمتی، یہ عقل کی بات ہے، کامن سینس اس کو جو ہے وہ اپیل کرتی ہے کہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے نا اتنا زیادہ پردے میں رکھا جاتا ہے، اس کو اتنا سنبھال کے رکھا جاتا ہے. جیسے ایک ہیرا ہوتا ہے نا، ڈائمنڈ ایک ہیرا ہوتا ہے، تو وہ جیولر کی دکان میں جو وہ ہیرا پڑا ہوتا ہے نا، تو وہ جتنا زیادہ قیمتی ہوگا وہ اتنا محفوظ جگہ پر ہوگا. دکان کے باہر سیکیورٹی گارڈ بھی کھڑا ہوگا، اور دکان کے اندر وہ شیشوں کے اندر محفوظ ترین، اچھا جہاں پہ محفوظ طریقے سے جو دوسرے زیورات رکھے ہوئے ہیں، تو ان زیورات میں جو زیادہ قیمتی ہے، ہیرا چونکہ ان میں زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو عام زیورات سے ہٹ کر اس کو رکھا جاتا ہے. اور اندر ایک سیف ہوگی، اس کے اندر بھی ایک اندر کا خانہ ہوگا، اس کے اندر جا کے ہیرے کو وہ رکھا جائے گا. وہ اس لیے کہ قیمتی زیادہ ہے. حالانکہ ایک پتھر کی ویلیو، پتھر بھی اس کے جتنا ہے، لیکن اس کی ویلیو کیا ہے کہ وہ روڈ پہ پڑا، اس کو کوئی اٹھاتا نہیں، اس کو کوئی دیکھتا نہیں. لیکن ہیرا جتنا زیادہ قیمتی ہے اتنا زیادہ محفوظ جگہ پر پڑا ہے. تو ایسے ہی مثال عورت کی ہے کہ عورت قیمتی چیز ہے مرد کی نظر میں، اسی لیے اس کو پردے کا حکم ہے. اس کو پردہ کروایا جائے گا، عورت کو پردہ کروایا جائے گا. اب ہیرے کو محفوظ جگہ پر تو رکھا جائے گا، لوگوں کے ہاتھ تھوڑی باندھے جائیں گے. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ہیرے کو تو کھلا رکھ دیا جائے کہ وہ قیمتی چیز ہے، اور لوگوں کے سارے جو ارد گرد کی دنیا کے لوگ ہیں، جو ارد گرد کے ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، کوئی چوری نہ کر سکے اس کو. بھائی چوری سے بچانے کے لیے تو کامن سینس کی بات ہے کہ ہیرے کو محفوظ رکھا جائے گا نا. لوگوں کے ہاتھ تھوڑی باندھے جائیں گے کہ لوگ اس کو چوری نہ کر لیں. کس کس کے ہاتھ باندھو گے؟ اتنی دنیا ہے، اتنے لوگ ہیں ارد گرد، تو کس کس کے ہاتھ باندھو گے؟ کسی کے نہیں باندھ سکتے.
تو کیا جائے گا کہ ہیرے کو محفوظ کر لیا جائے گا، اس کو اندر جتنا زیادہ سیکیورٹی اس کو فراہم کی جائے وہ کی جائے گی، اس کو محفوظ طریقے سے محفوظ ترین جگہ پر اس کو چھپا کر رکھا جائے گا۔ تو ایسی مثال عورت کی ہے کہ عورت قیمتی چیز ہے، اس کو اسی لیے پردے کا حکم ہے، جتنی زیادہ قیمتی ہے اتنا زیادہ پردے کا حکم ہے، اس لیے اس کو چھپا کر رکھنے کا حکم ہے کہ بھائی اگر کہیں باہر نکلنا پڑے تو یہ پورے پردے کے اندر جو ہے، یہ پورے پردے کے اندر یہ باہر جائے گی، یہ قیمتی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر یہ حکم ہے۔ اچھا، اس میں تیسری بات یہ ہے کہ عورت کو پردے کا حکم اس لیے بھی ہے کہ عورت کو مرد کی نسبت پردہ کروانا آسان ہے، عورت کے لیے پردہ کرنا آسان ہے، وہ اس لیے کہ باہر کے سارے کام تو مرد کے ذمے، عورت کے ذمے کوئی باہر کا کام نہیں ہے۔ تو اسلام کے مطابق تو باہر کون گھومے گا، وہ تو مرد ہی گھومے گا، باہر کے کام اس نے کرنے ہیں۔ تو چونکہ مرد باہر گھومے گا، عورت گھر رہے گی، کبھی ضرورت پڑے تو عورت کو باہر نکلنا پڑے تو عورت کو پردہ اس لیے کروایا جائے گا کہ ان کی تعداد تھوڑی، آبادی کے لحاظ سے تعداد تھوڑی نہیں ہے، آبادی کے لحاظ سے تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، باہر نکلنے کے حوالے سے عورتوں کی تعداد تھوڑی ہے، وہ اس لیے کہ باہر کے سارے کام مردوں کے لیے، تو مرد تو باہر نکلیں گے، مرد تو باہر جب آپ جائیں گے تو بے حساب ہوں گے، لیکن عورتیں باہر کم نکلیں گی اسلام کے مطابق، اکارڈنگ ٹو اسلام عورتیں باہر کم نکلیں گی، وہ اس لیے کہ ان کا کام کوئی نہیں ہے باہر کا، کبھی ضرورت پڑے باہر نکلنا پڑے تو پھر یہ پردے میں نکلیں گی، وہ اس لیے کہ ان کی تعداد اس لحاظ سے تھوڑی ہوگی، مرد باہر کے کام کرے گا اس لیے مرد بہت زیادہ باہر، عورت کا باہر کا کوئی کام نہیں تو کبھی کبھار نکلنا پڑے گا، کبھی ضرورت پڑے عورت کو تو وہ نکلنا پڑے گا، جب کبھی کبھار نکلنا پڑے گا تو پھر ظاہری بات ہے ان کی تعداد باہر نکلنے کے حوالے سے تھوڑی ہوگی، تو تھوڑے لوگوں کو پردہ کروانا آسان ہے، اس لیے پردے کا حکم۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ عورتیں باہر نکلنے کے حوالے سے تھوڑی ہیں اس لیے ان کو پردہ کروایا جائے، لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں نہ باندھی جائیں گی، کس کی آنکھ پہ پٹی باندھیں گے، عورتوں کو پردہ کروانا آسان ہے کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے، لوگ مرد تو بہت زیادہ ہیں تو ان سب کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو جی، ایک تو یہ بھی بنتا حکم، تو وہ کس کی آنکھوں پہ پٹی باندھو گے، بھائی مرد تو بہت زیادہ باہر، کیونکہ باہر کے کام سارے مردوں نے کرنے ہیں تو نکلیں گے، عورتیں چونکہ کم نکلیں گی، ان کو ضرورت کم ہے تو کبھی کبھار جب نکلنا پڑے تو وہ پردے کے ساتھ نکل سکتی ہیں، تعداد یہ تو ایسی مثال ہے کہ ایک جگہ سے زمین سے پیٹرول نکل آئے، مثال کے طور پہ ایک جگہ سے زمین سے پیٹرول تیل نکل آئے، تو اب سب سے پہلا کام کیا جائے گا کہ اس پیٹرول کو، اس کنویں کو سیو کیا جائے گا، اس کو محفوظ کیا جائے گا، اس کو سیکیورٹی دی جائے گی، ایسا نہیں کیا جائے گا کہ لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو کہ کوئی ادھر آئے نہ، کہ پیٹرول نکل آیا اب لوگ اسے دیکھیں گے تو پھر چوری کریں گے، تو لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو جی، اس علاقے کے سارے لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو تاکہ کوئی اس کو دیکھ ہی نہ سکے، اس کنویں کو اس تیل جہاں سے تیل نکلا ہے اس جگہ کوئی دیکھ ہی نہ سکے، اس لیے لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو، ایسا نہیں کیا جائے گا، لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھنا مشکل کام ہے، لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کنواں ہے، یہ جو جہاں سے تیل نکلا ہے، جہاں سے پیٹرول نکلنا ہے، اس کو سیو کرنا آسان ہے، اس کے ارد گرد باؤنڈری لگائی جائے گی، اس کو 2-4 سیکیورٹی گارڈ بٹھائے جائیں گے اور جو ہے نا وہ دیوار کر دی جائے گی جی، پردے کا اہتمام ہے اس کی، تو تھوڑی ہونے کی وجہ، کامن سینس کی بات ہے کہ جس کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر حکم کو اپلائی کرنا آسان ہے، کیونکہ تعداد تھوڑی ہے نا، تو مردوں کی تعداد باہر نکلنے کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، اس لیے مردوں کی آنکھوں پہ پٹیاں نہیں باندھی جا سکتی، لیکن عورتوں کو پردہ کروانا اس لیے آسان ہے کہ عورتوں کی تعداد باہر نکلنے کے حوالے سے وہ تھوڑی ہوگی، حالانکہ ایسا آج کل ہوتا نہیں ہے، آج کل تو عورتیں باہر زیادہ نکلتی ہیں، آج کل تو باہر نکل جائیں تو مردوں کی نسبت بازاروں میں بھی مردوں کی نسبت عورتوں کا رش زیادہ ہے، تو وہ کیوں ہے یہ تو ایک الگ میٹر ہے، اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ تو ایک الگ بات ہے، یہ تو پھر کبھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام کے مطابق عورت گھر سے باہر کم نکلے گی، کیونکہ اس کا باہر کا کام نہیں ہے، سارے باہر کے کام مرد نے کرنے، تو اس لیے مرد تو زیادہ ہوں گے، عورتیں تھوڑی ہوں گی، اور تھوڑے کے اوپر کسی بھی حکم کو اپلائی کرنا وہ آسان ہوتا ہے، اسی لیے عورت کو پردے کا حکم ہے، تاکہ باہر نکلنے کے حوالے سے تھوڑی ہوں گی، چند کو پردہ کروانا آسان ہے، اس لیے بھی جو اسلام کا حکم ہے نا عورت کو پردہ کرواؤ، تو اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے۔ تو اس میں چوتھی بات یہ ہے کہ عورت کے لیے جو پردے کا حکم ہے نا وہ غیر محرم مرد کے لیے ہے، اپنے محرم مردوں کے لیے پردے کا کوئی حکم نہیں ہے، عورت کو جو پردے کا حکم دیا گیا وہ تو کوئی دوسرا آدمی نہ اس کو دیکھ لے، جس کی یہ بیوی ہے بس وہی اس کو دیکھے نا،
اور غیرت اس کا تقاضا بھی کرتی ہے. ایک غیرت مند آدمی یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی کو، اس کی گھر والی کو کوئی غیر محرم مرد دیکھے. اسی لیے اس کی غیر محرم مرد کی نظر عورت پر نہ پڑے، اس لیے عورت کو پردے کا حکم ہے. اور غیر محرم سے پردے کا حکم ہے. جو محرم اس کے رشتے، جو اس کا بیٹا ہے، جو اس کا باپ ہے، جو سسر ہے، اسی طرح جو اور محرم رشتے ہیں، تو ان کے سامنے پردے کا کوئی حکم نہیں. عورتیں کہتے ہیں جی ہمارے اوپر تو اتنا غلاف چڑھا دیا، اتنے برقعے چڑھا دیے، اتنا وزن گرمی کے اندر برا حال ہو جاتا ہے ہمارا. تو یہ سارے احکامات تو اس وقت ہیں نا جب عورت باہر نکلے گی، جب غیر محرم مرد کی نظر اس کے اوپر پڑ سکتی ہے، اس وقت اس کو یہ ساری ٹینشنیں لینی پڑیں گی. لیکن گھر کے اندر تو کوئی پردہ نہیں ہے اس کا. گھر کے اندر تو اس کے محرم جو رشتہ دار ہیں ان کے سامنے کوئی پردہ نہیں. تو اس میں بیٹا ہے، اس میں سسر بھی ہے، اس میں جو ہے بھائی ہے، اسی طرح جو اس میں باپ ہے. تو اس میں جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو محرم رشتہ دار، تو ان کے سامنے پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عورت کو. اور اور جس گھر میں صرف عورت اور مرد ہیں، یعنی میاں بیوی رہتے ہیں اکیلے، تو اس گھر میں تو بالکل ان کو پردے کی آپس میں کیا ضرورت ہے. وہ تو شوہر کا بیوی سے کوئی پردہ نہیں، بیوی کا شوہر سے کوئی پردہ نہیں. ہاں حیا کے خلاف تو ہوگا کہ اگر وہ جو ہے وہ نازیبا لباس پہنے، ننگی ہو کے پھرے، تو اسلام تھوڑی منع کرتا کہ اپنے شوہر کے سامنے کیوں ننگی ہو گئی تو ایک دوسرے کے لیے تو ان شوہر کا بیوی کے لیے، بیوی کا شوہر کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے. ہاں ننگی ہو کے پھرنا حیا کے خلاف ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ننگی ہو کے پھرو اپنی گھر میں، لیکن نارمل لباس میں پھرو، لیکن گھر میں کوئی پردہ نہیں ہے. بہرحال جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، یہ تو حیا کے خلاف ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پراپر لباس میں رہو. لیکن پردے کا جو حکم ہے وہ شوہر سے تھوڑی ہے، وہ گھر میں تھوڑی ہے. وہ تو اس وقت ہے جب عورت باہر نکلے گی. جب عورت باہر ہی نہیں نکل رہی تو پھر اس کے اوپر کوئی پردے کی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پردے کا اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی مشقت اس کو اٹھانی نہیں پڑے گی. تو یہ پردے کا حکم غیر محرم مردوں کے لیے ہے، اپنے مرد کے لیے نہیں ہے. پانچویں بات اس میں یہ ہے کہ عورت کو پردے کا حکم اس لیے بھی ہے کہ عورت کو اللہ نے پرکشش بنایا. عورت کی چال کے اندر کشش ہے، عورت کی آواز کے اندر کشش ہے، عورت کے جسم کے اندر کشش ہے. ہر چیز میں اللہ نے عورت کو پرکشش بنایا. اسی کشش کی وجہ سے ہی تو مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے. اسی لیے تو یہ نکاح کا معاملہ ہوتا ہے. اگر عورت میں کشش ہی نہ ہو، عورت اٹریکٹیو ہی نہ ہو مرد کے لیے، تو مرد تو پھر اپنی خواہش کسی اور طرح پوری کر لے گا. وہ تو عورت کی طرف نہیں جائے گا. اتنا لمبا پروگرام، شادی کرو، یہ کرو، وہ کرو، اور اتنے خرچے بڑھ جانا ہے. تو مرد تو یہ سوچتا ہے کہ جناب اتنی ٹینشن کون لے، چھوڑو پرے. تو یہ عورت کی کشش ہی ہے اور یہ اللہ نے بنایا ہے عورت کو پرکشش، جس کی وجہ سے مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. اسی طرح پھر جو ہے وہ نکاح کا یہ فطرت ہے، یہ نکاح کا سلسلہ چلتا ہے، اور پھر جو ہے اس طرح مخلوق میں اضافہ ہوتا ہے. تو وہ سارا پروگرام تو یہ عورت کی کشش کی وجہ سے. تو اگر عورت میں کشش نہ ہو تو مرد اٹریکٹیو اس کی طرف نہ ہوگا، مرد اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا. تو اب کشش تو رکھی اللہ نے عورت میں. اب یہ کشش اور یہ جو جاذبیت ہے اور یہ جو اٹریکشن ہے، یہ اس کے مرد کے لیے ہے، صرف اس کے اپنے شوہر کے لیے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت کے اندر تو کشش رکھی ہے تو اب ہر مرد کو اجازت ہے اس کی طرف دیکھنے کی. تو ایسا تو نہیں ہے. ہاں عورت کے اندر کشش تو ہے، تو اس کا حسن، اس کا جمال تو اس کے شوہر کے لیے ہے. اس کی زینت اختیار کرنا اس کے اپنے مرد کے لیے ہے، اس کے اپنے شوہر کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. اب یہ جو پرکشش بنایا ہے اللہ نے عورت کو، تو اس کو چھپانے کی ضرورت ہے کہ یہ غیر محرم کی نظر میں نہ آئے. اس کی زینت صرف اس کے شوہر کے لیے ہو، غیر محرم کے لیے نہ ہو. اسی لیے اس کو پردے کا بھی حکم ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہی پرکشش ہے. اس کی چال میں کشش ہے، اس کی آواز میں کشش ہے. تو اس لیے اس کو ایسا برقع، ایسا جو ہے وہ لباس پہنایا جاتا ہے کہ جس سے اس کی چال نظر نہ آ سکے، جس سے اس کا جسم نظر نہ آ سکے، جس سے اس کے جو ہے وہ جسم کی جو شیپ ہے وہ نظر نہ آ سکے، اس کی آواز کوئی نہ سنے. آواز کی بھی پابندی ہے. تو غیر محرم کے لیے یہ ساری پابندیاں ہیں. عورت جب باہر نکلے گی تو پھر سارا پردہ کر کے نکلے گی. وہ اس لیے کہ اس کے اندر کشش ہے، لوگ اس کی طرف دیکھیں گے. اگر یہ ایسے نکلتی ہے تو پھر لوگوں کی تو نگاہیں اٹھیں گی، لوگ دیکھیں گے. اور غیرت مند آدمی کبھی نہیں یہ چاہے گا کہ اس کی بیوی کی طرف، اس کی بہن کی طرف کوئی غیر محرم دیکھے. اسی لیے عورت کو پردے کا حکم دیا گیا، اس کے اندر جو کشش اللہ نے رکھی ہے اس کی وجہ سے،
کہ اس کی ساری زینت جو ہے وہ اس کے اپنے شوہر کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کشش کی وجہ سے جو ہے وہ پردے کا حکم عورت کے لیے ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود اسلام جو ہے وہ مرد کو کہہ رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس کے باوجود اسلام مرد کو بھی جو ہے وہ تلقین کر رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو تیسرا سوال یہ ہے کہ مرد باہر جا کر کماتا ہے، کمائی کرتا ہے، جاب کر سکتا ہے، معاشی طور پر مستحکم ہوتا ہے، مال کماتا ہے، لیکن عورت کے لیے پابندی ہے کہ عورت باہر نہ جائے، جاب نہ کرے، کمائی نہ کرے۔ تو عورتیں یہ سوال بھی کرتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات اس میں تو یہ کہ جو باہر کے کام ہیں، باہر جا کر کمائی کر کے لانا، معاش کی فکر کرنا، یہ اللہ نے لگایا ہی مرد کے ذمے کہ جو کمائی کرے گا وہ مرد کرے گا۔ عورت کے ذمے اللہ نے لگایا ہی نہیں ہے کہ وہ جا کر باہر کمائیاں کرے اور جو ہے وہ پیسہ کمائے اور جو ہے روپے اکٹھے کرے، بلکہ عورت کو تو حکم دیا کہ گھر میں رہ کر گھر کے کام کرے، گھر میں رہ کر کام کرے، اور پیسہ کما کر لائے گا مرد، اور وہ مرد کا پیسہ نہیں ہے، وہ ان دونوں کا پیسہ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مرد پیسہ کما رہا ہے تو مرد تو معاشی طور پر مستحکم ہے، اور عورت کو چونکہ جاب کی اجازت نہیں ہے تو عورت جو ہے وہ معاشی طور پر کمزور ہے، وہ پیسہ لا کر عورت کو ہی دے گا۔ اصل تو یہ ہے کہ مرد باہر جائے، پیسہ کمائے، مال اکٹھا کرے اور گھر اس کو استعمال کرے۔ تو گھر کے کام عورت کے ذمے لگائے اسلام نے، اور باہر کے کام مرد کے ذمے لگائے۔ مرد باہر جا کر معاش کمائے گا، مال اکٹھا کرے گا اور وہ لے کر گھر آئے گا، اور اس میں عورت کا پورا حصہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ عورت کو دے نہ، یا عورت کی ضروریات کو پورا نہ کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس معاملے میں پہلی بات تو یہی ہے کہ جو باہر کے کام ہے وہ مرد کے ذمے ہے، جو گھر کے کام گھر میں عورت بیٹھ کر کھا سکتی ہے، اسے کیا ضرورت ہے باہر جا کر کمانے کی؟ جب اسے مرد لا کر پیسے دیتا ہے، اس کی ضرورتیں ساری پوری کر رہا ہے، اس کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہیں، اس کے سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں، تو گھر بیٹھ کر اس کو جو مل رہا ہے اسے ضرورت ہی کیا ہے باہر جا کر کام کرنے کی؟ تو اس میں تو یہ تو آسان ہے، بلکہ اسلام نے یہ عورت کے لیے آسانی رکھی ہے کہ اس کو باہر جا کر جو ہے وہ کمانے کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باہر کی ٹینشن لے گا مرد، کمائی کرے گا مرد، اور کھائیں گے یہ دونوں، تو اس میں عورت کا برابر حصہ ہوگا۔ تو اس میں تو اسلام نے عورت کا ساتھ دیا اور عورت کو سہولت دی ہے کہ اسے باہر جا کر کمانے کے دوران گھر کے کام کرے، جو گھر کے ضروری کام ہے اس کا اہتمام کرے، اور باہر کے کام اللہ نے مرد کے ذمے لگا دیے کہ مرد باہر جا کر کمائی کرے اور کمائی لا کر جو گھر میں دے، گھر میں اس کا اہتمام کرے، کہ دونوں مل کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ مرد کے نہیں ہوں گے، یہ عورت مرد دونوں کے ہوں گے۔ تو مال کی جتنی ذمہ داری ہے وہ اللہ نے مرد کے اوپر لگائی ہے، وہ عورت کے اوپر بالکل نہیں ڈالی۔ اسی لیے نکاح کا جو خرچہ ہے وہ بھی مرد کا ہوگا، نکاح کا خرچہ تک اللہ نے مرد کا کروایا ہے، مرد نکاح کا خرچہ کرے گا، عورت کا 1 روپیہ نہیں لگے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت ایک جہیز وہیز کچھ نہیں ہے اسلام میں، تو عورت 1 روپیہ نہیں لگائے گی، سارا خرچہ نکاح کا بھی مرد کرے گا، اور حق مہر بھی عورت کو دے گا مرد اپنی جیب سے، اور ولیمے کا جو خرچہ وہ بھی مرد پہ ڈالا، عورت پر کوئی خرچہ نہیں ڈالا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی، تو 4 بیٹیوں کی شادی پر کسی کو بھی 1 کھجور تک نہیں کھلائی، اتنا بھی خرچہ نہیں کیا۔ اور اپنی جتنی بھی شادیاں 11 شادیاں ہوئیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہر شادی میں ولیمہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیوں پر خرچہ کیا، ولیمہ کیا، اس کا اہتمام کیا، لیکن اپنی بیٹیوں کی شادی پہ 1 روپے کا خرچہ نہیں کیا۔ لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں کے اوپر کوئی مالی ذمہ داری اسلام نے نہیں ڈالی، تو ساری کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر، گھر کا خرچہ چلانا مرد کے ذمہ ڈالا ہے، عورت کے ذمہ نہیں ڈالا۔ عورت کا نفقہ بھی مرد کے ذمہ ہے، بچوں کا خرچہ، بچوں کا اہتمام، بچوں کی فیسیں دینے، دودھ کا خرچہ، سبزی کا خرچہ، ہر چیز کا خرچہ اللہ رب العزت نے یہ مرد کے اوپر ڈالا ہے۔ یہ عورت کے اوپر عورت کروڑ پتی ہو، لاکھوں کماتی ہو، لیکن پھر بھی اس کے ذمے گھر کا خرچہ نہیں ہے، اپنی مرضی سے کرے تو کرے، اسلام نے نہیں اس کو ذمہ دار بنایا، اس کا پھر بھی خرچہ مرد ہی کرے گا۔ عورت لاکھوں کماتی، کروڑوں کماتی ہے جتنے، اور مرد غریب ہے، مرد نہیں کماتا یا بہت تھوڑے کماتا ہے، تو پھر بھی اسلام نے جو نفقہ ہے عورت کا اپنا خرچہ بھی مرد کے اوپر ڈالا ہے، بچوں کا خرچہ بھی، گھر کا بھی سارا خرچہ مرد کے اوپر ڈالا ہے۔
عورت کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ڈالا. عورت کے پاس پیسے ہیں بھی تو بھی نہ لگائے. اسلام نہیں اس کو کہتا عورت کو کہ تو اپنا پیسہ لگا. تو اسی لیے نہ کمانے کے لیے کہتا ہے اسلام کہ باہر جا کر جاب کرو اور مال اکٹھا کرو. اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ باہر جا کے عورتیں جو ہے وہ باہر کا سارا کام مرد کریں گے, کمائی کا سارا معاملہ مرد دیکھیں گے, عورت گھر کے کام کرے گی. عورت کے پاس اگر مال آ جاتا ہے کہیں سے, یا اس کے پاس کہیں سے جو ہے وہ پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے, تو اس کے اوپر پھر بھی ذمہ داری نہیں اسلام نے ڈالی کہ وہ جو ہے وہ گھر کے اوپر خرچہ کرے یا مرد کے اوپر خرچہ کرے یا بچوں کے اوپر. اس سارا خرچہ اللہ رب العزت نے مرد کے گھر کا خرچہ, بیوی کا خرچہ, بچوں کا خرچہ, جتنے گھر کے اہتمام ہیں, جتنے گھر کے معاملات ہیں جن میں جو ہے وہ مال لگے گا وہ مرد کا لگے گا, عورت کا نہیں لگے گا. ہاں عورت کے پاس مال ہے, مرد غریب ہے, اور عورت اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے مرد پہ لگاتی ہے, بچوں پہ لگاتی ہے, اور جو ہے گھر پہ لگاتی ہے, تو اس کا اس کو ثواب ملے گا, اس کا ثواب ملے گا. اور اس کی مرضی ہے, اس کو مجبور نہیں کیا گیا. خرچہ تو سارا اللہ نے مرد کے اوپر ڈالا ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ پھر بھی عورت کہتی ہے کہ نہیں جی میں تو معاشی طور پر مستحکم ہونا چاہتی ہوں, میرے پاس بھی کوئی مال ہونا چاہیے, تو اس کے لیے میں باہر جا کر جاب کروں گی. تو جیسے مرد باہر جاب کر رہا ہے تو میں بھی جا کے جاب کر سکتی ہوں, اس میں کیا مشکل ہے. تو اس میں یاد رکھیں جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب عورتیں باہر نکلیں گی جاب کرنے کے لیے, جس طرح مردوں کے محکمے ہیں, دفتروں میں مرد کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, تو اسی طرح اگر عورتیں باہر نکلتی ہیں اور مردوں کے ساتھ جا کر جاب کرتی ہیں, جیسے مرد کرتے ہیں ویسے جا کر جاب کرتی ہیں, تو اس سے سب سے بڑا نقصان بھی عورت ہی کو ہوگا. مرد کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ بیچاری پیسے بھی کمائے گی اور نقصان بھی اٹھائے گی. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب عورتیں باہر نکلیں گی, جاب کریں گی, مردوں کے ساتھ گھل مل کر دفتروں میں کام کریں گی, تو ظاہری بات ہے کہ جب مردوں کے ساتھ مل کر کام کریں گی تو ان کے ساتھ دن کا آدھا حصہ یا پورا حصہ یا 6 گھنٹے 8 گھنٹے ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اب جو ہی مردوں کے ساتھ کام کریں گی تو اب ان کے ساتھ کبھی چائے بھی پینی پڑے گی, کھانا بھی اکٹھے کھانا پڑے گا. تو یہ مجبوریاں ہیں جو ساتھ, اگر کچھ بھی نہ اکٹھے کریں پھر بھی ساتھ اکٹھے بیٹھ کر, یہ مرد بیٹھا ہے یہ عورت بیٹھی, یہ کام کر رہے ہیں, تو آپس میں ان کی دوستی تو ہوگی کم از کم. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مرد اور عورت ایک دفتر میں کام کریں اور ان کی آپس میں بات چیت ہی نہ ہو, ایسا تو ہوگا نہیں. تو آپس میں بات چیت کرنا مجبوری ہوگی, کام کے سلسلے میں بات چیت کرنا پڑے, تو آپس میں ان کی آہستہ آہستہ سے دوستیاں بڑھیں گی. مردوں کی آپس میں عورتوں سے اور عورتوں کی مردوں سے دوستیاں بڑھیں گی. اب جب دوستیاں بڑھیں گی آپس میں دوستیاں بڑھیں گی تو مرد جب دیکھے گا نا, جو عورتیں جو کام کر رہی ہیں دفتروں میں, ان کے ساتھ جو مرد کام کر رہے ہیں, اب وہ مرد جب عورتوں کے ساتھ دوستیاں لگائیں گے نا تو ان کو اپنی والی اچھی نہیں لگے گی. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب وہ ادھر ادھر کی رنگ برنگی عورتیں دیکھے گا نا, ادھر جاب کرنے کے لیے جو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, جو آئی ہیں, تو اب وہ جو کوئی ادھر بیٹھی ہے کوئی ادھر بیٹھی ہے, وہ بھی کام کر رہی ہے, تو اب مرد کی یہ نیچر ہے. مرد جو ہے وہ آج کل یہ مرد کا یہی حساب ہے کہ مرد جب عورتوں میں زیادہ بیٹھے گا, عورتوں کے ساتھ گپ شپ لگائے گا, ان کے ساتھ دوستیاں کرے گا, تو پھر اس کو اپنی والی اچھی نہیں لگے گی. جو اس کی اپنی گھر بیوی بیٹھی ہے نا, جو اس کی اپنی بیوی ہے, وہ اس کو اچھی نہیں لگے گی. وہ گھر جائے گا تو وہ چڑا سا رہے گا, دفتر میں خوش رہے گا, عورتوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا رہے گا, باتیں کرے گا, تو دوستیاں لگائے گا. لیکن گھر میں جب وہ جائے گا تو اس کا گھر میں دل نہیں لگے گا, اپنی والی اس کو اچھی پسند نہیں آئے گی. وہ پرانی ہو گئی ہوتی ہے تو وہ پسند نہیں آتی, اب نئی اس کو نظر آ رہی ہیں, رنگ برنگیاں نظر آ رہی ہیں, تو اب وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے. تو اپنی والی اب اس کو پسند نہیں آئے گی. اب اچھا, جب اپنی والی پسند نہیں آئے گی تو گھروں میں ٹینشنیں بڑھیں گی, بیوی کے ساتھ لڑائی ہوگی, 100 مسئلے ہوں گے. اب جو ہی ٹینشنیں بڑھیں گی تو نوبتیں طلاق تک آ جائیں گی. طلاق تک نوبت آئے گی تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جو اس مرد کی جو بیوی گھر والی تھی, اب اس نے اس کو طلاق دے دی, تو اس میں نقصان کس کو ہوا؟ نقصان تو عورت ہی کو ہوا. وہ طلاق لے کے وہ چلی گئی. یہ جو دفتروں میں کام کر رہی ہیں فی الحال ان کو تو نقصان نہیں ہو رہا, لیکن ان کی وجہ سے جو ان کے ساتھ مرد کام کر رہے ہیں ان کی بیویوں کو نقصان ہو رہا ہے, جو کہ عورت ذات کا ہی نقصان ہے. تو عورت ذات کا ہی اس میں نقصان ہے کہ ان مردوں کے اب دل نہیں لگ رہے, گھروں میں لڑائیاں بڑھ رہی ہیں. تو اب یہ گھروں میں جا کے ٹینشنیں, لڑائیاں, آپس میں فساد کھڑے ہو رہے ہیں, نوبتیں طلاق تک آ رہی ہیں, گھر ٹوٹ رہے ہیں. تو اب گھر ٹوٹیں گے تو عورت ذات ہی کا نقصان. مرد کو کیا ہے؟ مرد تو جناب اس کو طلاق دے گا تو وہ اور دوستیاں لگا لے گا. مرد تو اور دوستیاں لگائے گا, وہ تو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں.
تو وہ اپنی والی کو چھوڑے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ جو ہے نقصان اس کا عورت ہی کو ہوگا، کہ عورت ہی جو ہے اس کا ہی کام خراب ہو رہا ہے، کہ یہ اور اس کی وجہ بھی یہ عورتیں ہی بن رہی ہیں، جو عورتیں باہر جاب کر رہی ہیں اس کی وجہ سے ان مردوں جن کے ساتھ جاب کر رہی ہیں، جن کے ساتھ دوستیاں لگ رہی ہیں، ان کی عورتوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو پہلا تو نقصان یہ ہوگا۔ اب دوسرا نقصان سنیں، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ یہ جو عورتیں باہر نکلی ہیں جاب کرنے کے لیے، جو عورتیں باہر جاب کرنے کے لیے جس طرح یہ کہتی ہیں کہ جی جس طرح مرد جاب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہی ہیں، تو مردوں کے ساتھ مل کر یہ اب جاب کر رہی ہیں، تو اب یہ عورتیں یہ جو باہر جاب کرنے کے لیے نکلی ہیں تو ان کے اپنے مردوں کے ساتھ بھی تو عورتیں ہوں گی نا۔ جب یہ عورتیں باہر خود نکلی ہیں جاب کرنے کے لیے، جو دوسرے مردوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، تو ان کے جو اپنے مرد ہیں، ان عورتوں کے جو اپنے مرد ہیں جو کسی اور جگہ پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کام والی جگہ پر بھی تو عورتیں آئی ہوں گی نا، ادھر بھی تو، کیونکہ عورتیں تو اب باہر نکل آئیں جاب کرنے کے لیے، تو جس طرح اس دفتر میں کام ہو رہا ہے اسی طرح دوسرے دفتروں میں بھی عورتیں آ گئیں۔ اب یہ جو عورتیں باہر نکلی ہیں ان کے اپنے مردوں کے ساتھ بھی دوسری عورتیں کام کر رہی ہیں، اب ان کے مردوں کی دوستیاں بھی ان عورتوں سے لگیں گی، یہ جو عورتیں باہر نکلی ہیں ان کے مردوں کی دوستیاں بھی دوسری عورتوں سے لگیں گی، اب وہ بھی جب رنگ برنگی عورتیں دیکھیں گے تو ان کو بھی اپنی والی پسند نہیں آئیں گی، تو یہ جو عورتیں باہر خود جاب کے لیے نکلی ہیں ان کے گھر بھی برباد ہوں گے، وہ اس لیے کہ ان کے اپنے شوہروں کی دوستیاں بھی دوسری عورتوں سے لگ گئیں۔ اب دوسری عورتوں سے دوستیاں لگیں تو وہ بھی اب ان کے ساتھ دوستیاں بڑھ رہی ہیں اور ان کو اپنی والی پسند نہیں، گھر آ کر یہ بھی تھکی ہوئی جا رہی ہے جاب کر کے گھر میں، اور شوہر بھی تھکا ہوا آیا یعنی وہ جاب کر کے گھر میں، اب دونوں تھکے ہوئے ہیں تو تھکاوٹ کے اندر لڑائی زیادہ ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ تھکے ہوئے ہیں تو دل نہیں لگتا، اور اوپر سے جو ہے وہ اپنی والی پھر پسند نہیں آتی، تو وہ شوہر جو عورتیں باہر نکل کے جاب کر رہی تھی ان کے اپنے شوہروں کو بھی اپنی بیویاں پسند نہیں آئیں گی، تو یہ بھی نقصان ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا، یہ عورتیں جو جاب کر رہی ہیں ان کے گھر بھی ٹوٹیں گے، یہ عورتیں دوسروں کے گھر توڑنے، جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے مرد، ان کی عورتوں کے گھر توڑنے کا سبب بنی ہیں، تو ان کے گھر ٹوٹنے کا سبب بھی دوسری عورتیں بنیں گی جو ان کے شوہروں کے ساتھ کام کر رہی ہیں، تو اب ان کے گھر بھی ٹوٹیں گے، جو باہر جاب کر رہی ہیں ان کے گھر بھی ٹوٹیں گے۔ تو دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جن کے گھر انہوں نے توڑے تو اسی وجہ سے ان کے اپنے گھر بھی ٹوٹیں گے، ان کی اپنی نوبتیں بھی طلاق تک آئیں گی، اور جو ہے گھر ٹوٹیں گے، گھروں میں فساد بڑھیں گے، گھروں میں جو ہے محبتیں ختم ہو جائیں گی، تو یہ دوسرا نقصان ہوگا۔ اچھا، اس میں پھر عورتوں کو لگتا ہے کہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، بعض عورتیں کہتی ہیں گھر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، میں اپنی جاب کر رہی ہوں، مجھے کیا، میں اپنی کمائی کر رہی ہوں تو میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، میرا گھر ٹوٹتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نہیں کسی سے دب کے رہ سکتی، میں اپنا پیسہ کما رہی ہوں۔ تو جو عورتیں جاب کرتی ہیں پھر دوسری بات یہ کرتی ہیں، تو یاد رکھیں کہ اب دوسرا کام تو یہ ہو گیا کہ ان کے گھر بھی ٹوٹ گئے، اب تیسرا کام کیا ہوگا کہ 5 سال 10 سال یہ جاب کریں گی، جتنا اس کے بعد جو ہی ان کی عمر 35 سال سے بڑھے گی نا تو پھر عورت کا حسن کم ہو جاتا ہے، جو ہی حسن کم ہوتا ہے تو پھر ان کو جاب پہ کوئی نہیں رکھتا، جدھر یہ جاب کر رہی تھی نا وہ ان کی جوانی کی وجہ سے ان پہ جاب پہ زیادہ تر رکھا جاتا ہے، سارے نہیں، زیادہ تر ان کے حسن کی وجہ سے، عورتوں کے حسن کی وجہ سے، جوانی کی وجہ سے ان کو کام پہ رکھا جاتا ہے۔ مرد کی نیچر اس طرح کی ہے نا کہ وہ عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، تو وہ مرد باس جو ہے وہ جب ان کی عمر بڑھے گی تو وہ ان کو نکال دے گا، نئی والی رکھ لے گا، جس جگہ پہ یہ جاب کر رہی ہیں وہاں پہ کیا ہوگا کہ ان کا باس جو ہی ان کی عمر تھوڑی بڑھے گی، تھوڑا حسن و جمال میں کمی آئے گی، تھوڑی یہ ڈھل جائیں گی تو ان کو نکال دے گا اور نئی والی رکھ لے گا، ان کو نکال دے گا۔ اب یہ 5 سال 10 سال 15 سال تو جاب انہوں نے کی، لیکن اس کے بعد اب ان کی جاب چھوٹ گئی، اب جاب چھوٹ گئی، اور جگہ جاب لینے جائیں گی تو اور جگہ پہ بھی نہیں ملے گی، کیونکہ عمر زیادہ ہو گئی نا، جب عمر زیادہ ہو جائے تو پھر عورتوں کو جاب کوئی نہیں دیتا۔ تو اب یہ جو کمائی کر رہی تھی، جو جاب کر رہی تھی 5 سال 10 سال تو جاب کی، اس کے بعد ہوا کیا کہ ان کے جو جہاں پہ جاب کر رہی تھی وہاں سے نکال دیے گئے، نئی جگہ پہ جاب نہیں مل رہی، تو اب یہ بھی دھکے کھائیں گی بیچاری۔ کس طرح کہ اپنے گھر تو یہ توڑ بیٹھی تھی، اپنے گھر تو ان کے ٹوٹ گئے تھے، کیونکہ یہ باہر جاب کے لیے نکلیں، ان کے مردوں کے ساتھ اور عورتیں جاب کے لیے آئیں، تو وہ ان کی وجہ سے ان کی آپس میں تعلقات خراب ہوئے، اپنے شوہر کے ساتھ تعلق خراب ہوئے، تو شوہروں نے طلاق دے دی، بچے بھی اجڑ گئے، بچے بھی یا تو شوہر لے گیا یا وہ اپنا نکل گئے۔ اب عورت تو اس وقت تو اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں اپنا گزارا کر لوں گی، لیکن جو ہی اس کی بھی جاب ختم ہوگی تو پھر پیسہ اس کے پاس بھی ختم ہو جائے گا، اب نہ اس کے پاس تو پیسہ بچے گا، نہ اس کے پاس شوہر بچے گا، نہ اس کے پاس اولاد بچے گی۔ تو
تو اس سے سب سے زیادہ نقصان عورت کو ہو رہا ہے. عورت کے باہر جاب کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان عورت کو ہو رہا ہے. عورت کو سمجھ نہیں آ رہی. عورت سمجھ رہی ہے کہ میں باہر نکل کے جاب کروں گی تو میں تو معاشی طور پر مستحکم. بھئی اس سے سب سے بڑا نقصان، اور یہ عقلی دلیل ہے اور اس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. جب بھی عورت نکلے گی تو یہی معاملات ہوں گے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتے. کامن سینس رکھنے والا بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے. یہ آسان بات ہے بالکل، اور یہ اس کا عقلی جواب ہے کہ جب عورتیں باہر جاب کریں گی تو اس کی وجہ سے دوسرے جو اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کے گھر خراب ہوں گے، ان کی طلاقوں کی نوبت آئے گی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی اپنی گھروں میں طلاقوں کی نوبت آئے گی، ان کے اپنے گھر ٹوٹ جائیں گے، اور اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد ان کی جابیں بھی چھوٹ جائیں گی، اور پھر یہ بھی روڈ پہ آ جائیں گی. ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. شوہر کو پہلے چھوڑ بیٹھی تھیں، بچے اس کے پاس رہے نہیں. تو اب سب سے زیادہ نقصان اس معاملے میں عورت کو ہوا. مرد کو کوئی نقصان نہیں. اس سارے پیکج میں مرد کو کوئی نقصان نہیں. مرد کیا، مرد تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو باہر عیاشی کر رہا ہے. آج کل جو حالات ہیں وہ تو یہی ہیں. مرد تو ادھر ادھر منہ مار رہا ہے، وہ تو جناب رنگ برنگی عورتیں، وہ تو نئی دوستیاں لگا رہا ہے، اور وہ جو ہے مرد کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا. عورت کے باہر نکل کر جاب کرنے سے سب سے زیادہ نقصان عورت ہی کو ہوا ہے. تو اس بات کو سمجھیں بھائی کہ یہ عورت کا نقصان ہے. عورت اگر باہر جا کر جاب کرتی تو اس میں سب سے زیادہ نقصان عورت کا ہے. اس سوال میں چوتھی بات یہ ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے وہ کام کرنے نہیں دیتا، پیسہ کمانے نہیں دیتا. تو یہ بھی اسلام کے اوپر جھوٹا الزام ہے. اسلام پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، باہر نکل کر جاب کرنے سے منع کرتا ہے. اس کی بھی کوئی صورتحال آگے کچھ تفصیل ہے وہ بتائیں گے. لیکن اسلام پیسہ کمانے سے عورت کو منع نہیں کرتا. یہ کس نے کہہ دیا کہ اسلام منع کرتا ہے عورت کو پیسہ نہ کماؤ؟ پیسہ کما سکتی ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو سامنے رکھ کر عورتیں پیسہ کما سکتی ہیں. ہمیں تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال دیکھیں، وہ بڑی مضبوط تاجر تھیں، وہ تجارت کیا کرتی تھیں. تو اسلام میں عورت کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا گیا. اسی طرح صحابیات میں امہات المومنین میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی تھی. تو اس طرح عورتیں جو تھیں وہ تو پیسہ کمایا کرتی تھیں. اور مسلمانوں کے اسلاف میں یہ گزری ہیں ایسی عورتیں جو بڑی مضبوط بزنس مین ہوا کرتی تھی، بزنس ویمن ہوا کرتی تھی. تو یہ جو ہے اسلام عورت کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کر رہا. یہ تو اسلام کے اوپر جھوٹا الزام ہے. بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان مضبوط ہو، معاشی طور پر مستحکم ہو، مسلمان پیسہ کمائیں، عورتیں بھی پیسہ کمائیں. اگر کما سکتی ہیں تو عورتیں بھی پیسہ کمائیں، معاشی طور پر مستحکم ہونا چاہیے. اسلام یہ منع نہیں کر رہا ہے کہ عورت کو دبا کے رکھا ہوا ہے پیسہ نہ کما، پیسہ کمائے، لیکن اس کی صورتحال کچھ اور ہوگی. جس طرح کہ آج کل تو بالکل آسان ہے، آج کل بزنس کرنا بالکل آسان ہے. آن لائن ویب سائٹس بنی ہوئی ہر ملک میں ہیں، پوری دنیا میں بھی ہیں، کہ جو ہے وہ آن لائن عورتیں ہم نے دیکھا ہے ایسی کہ جو آن لائن ہی لیتی ہیں. سامان لیا، کچھ مال لیا، ادھر سے لیا آن لائن اور ادھر آن لائن بیچ دیا. اس میں نہ تو اس عورت کی کسی نے آواز سنی، نہ ہی اس کی کسی نے شکل دیکھی، نہ اس کو باہر نکلنا پڑا. وہ سارے کام، وہ سارا بزنس گھر بیٹھے کمپیوٹر کے اوپر، موبائل کے اوپر کر رہی ہیں عورتیں، اور لاکھوں کما رہی ہیں. اس طرح تو بزنس کرنا آسان ہے، اور اس طرح چاہیے. اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے کہ عورت اس طرح بزنس کرے، معاشی طور پر اس کا ثواب ملے گا. یہ مستحب عمل ہے. عورت مال کمائے، معاشی طور پر مستحکم ہو، تو یہ مستحب عمل ہے، یہ پابندی نہیں ہے. عورت سمجھ رہی ہے کہ ہمارے اوپر پابندی اسلام اس معاملے میں عورت کا ساتھ دیتا ہے کہ عورت پیسہ کمائے، لیکن اس کی شرطیں ہیں کہ وہ اس پردے کا اہتمام رکھے. جیسے یہ آن لائن بزنس کیا جا رہا ہے تو یہ بالکل آسان کام، اس طرح کیا جا سکتا ہے. اس طرح اگر عورتیں کما سکتی ہیں تو ضرور کمائیں. اسلام کب منع کر رہا ہے؟ پانچویں بات اس میں یہ ہے کہ پھر بھی عورت مجبور ہے، اگر اس کے کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسا مرد نہیں ہے، اس کا محرم نہیں ہے جو اس کے لیے اس کی خوراک کا بندوبست کر سکے، اس کی رہائش کا بندوبست کر سکے، تو ایسے معاملے میں اسلام نے پابندی عورت پر نہیں لگائی. ایسے معاملے میں تو عورت باہر جا کر جاب بھی کر سکتی، آن لائن نہیں کر سکتی، وہ باہر جا کر جاب کرے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اتنی بھی سخت پابندی اسلام میں نہیں ہے کہ عورت کو بالکل جو ہے وہ بھوکا ہی مارنے کے اوپر تل گیا ہو اسلام، ایسا نہیں ہے. ایسی عورت جس کے لیے کوئی خوراک کا بندوبست کرنے والا ہے، جس کے لیے معاش کا کوئی بندوبست کرنے والا مرد نہ ہو، تو وہ عورت باہر جا کر بھی جاب کر سکتی. اس کی کچھ تفصیل ہے، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، وہ اپنے علاقے کے آپ علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں
کہ اس کی کیا تفصیل ہے، وہ جاب کرے گی کس طرح کرے گی، اس میں پردے کا اہتمام ہے، لوگوں سے زیادہ بات چیت نہ ہو، ضرورت سے زائد کام نہ ہو، اور جو ہے وہ جتنا دن کے اندر، اور جو ہے وہ کافی کچھ صورتیں ہیں، اور آسان ہے، وہ مشکل نہیں ہے، وہ آپ اپنے علماء سے مفتیان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس میں اتنی بھی سختی نہیں ہے عورت کے اوپر کہ عورت بالکل ہی بھوکی مر جائے۔ جس کے ایسے حالات ہوں جو بھوکا مرنے پہ آ جائے تو اس کے لیے جاب کی بھی اجازت ہے، وہ باہر نکل کے جاب بھی کر سکتی ہے کچھ شرطوں کے ساتھ۔ تو اتنی بھی اسلام کے اندر وہ جو ہے وہ سختی نہیں ہے کہ عورت بالکل جاب ہی نہیں کر سکتی، باہر ہی نہیں نکل سکتی۔ پیسہ تو کما سکتی ہے، جاب بھی کر سکتی ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ، وہ آپ شرطیں پوچھ سکتے ہیں۔ چوتھا سوال عورتوں کی طرف سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ گھروں میں مردوں کی حیثیت حاکم کی طرح ہے، بادشاہ کی طرح ہے، اور عورت کی حیثیت بیچاری غلام کی طرح ہے۔ تو یہ بھی عورتوں کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام نے جو ہے عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے کہ مرد کو عورت پر فضیلت دے دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورت کے اوپر جو ہے وہ فضیلت ہے۔ تو یہ بھی عورتیں کہتی ہیں کہ جو ہے وہ اسلام نے زیادتی کی عورت کے ساتھ۔ تو اس کا بھی بالکل آسان عقلی جواب یہ ہے کہ جو ہے یہ دیکھیں، ہر جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک اس کا ہیڈ ہوتا ہے، ہیڈ افسر ہوتا ہے، جو مینیجر ہوتا ہے، مینیجر کہہ لیں اس کو، ہیڈ کہہ لیں، جو اس کو چلاتا ہے۔ تو جو باقی ڈپارٹمنٹ، اس ڈپارٹمنٹ کے جو باقی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس کے غلام نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ ملک کا جو وزیر اعظم ہے، جیسے پاکستان ہے تو پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان، تو اب عمران خان اس پاکستان کا وزیر اعظم تو ہے، لیکن ہم سارے جو پاکستان کے رہنے والے ہیں یہ اس کے غلام نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں کچھ معاملات کے اندر ملک کو چلانے کے لیے ایک وزیر اعظم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ کو ایک مینیجر چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس مینیجر کے بغیر وہ ڈپارٹمنٹ چل نہیں سکتا، وہ کوئی ملک اس طرح بغیر انتظامیہ کے کوئی بھی ملک چل نہیں سکتا۔ تو چلانے کے لیے انتظامیہ کی ضرورت ہوتی ہے، ہیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، انچارج کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انچارج معاملات کو صحیح طریقے سے چلاتا رہتا ہے۔ تو وہ باقی جو لوگ اس کے نیچے ہوتے ہیں وہ اس کے غلام نہیں ہوتے۔ تو یہ عورتوں کا عجیب سا یہ سوال ہے کہ عورت غلام ہے، مرد حاکم ہے، مرد کی مرضی چلتی ہے، عورت کی مرضی کوئی نہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، گھر کے اندر مرد کی حیثیت مینیجر کی طرح ہے، انتظام چلانے والا ہے، مینیجر کی طرح ہے، اس کی حیثیت حاکم کی طرح نہیں ہے۔ اور عورت کی حیثیت اس کا ساتھی ہے، اس کا غلام نہیں۔ عورت مرد کی غلام نہیں ہے، مرد کی ساتھی ہے۔ گھر میں جتنے بھی معاملات ہوں گے تو ان کو مینیج کرنے کے لیے مرد کو کہا گیا کہ مرد جو ہے اس کو مینیج کرے گا، لیکن مینیج کرے گا کس طرح؟ وہ بھی عورت کے مشورے کے ساتھ۔ گھر میں عورت جو اس کی بیوی ہے، جو اس کی ساتھی ہے، اس کے ساتھ مشورے کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ مرد ہر مرتبہ اپنی رائے عورت کے اوپر تھوپ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہوتا جو عمومی طور پہ ہوتا ہے اس طرح وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو عورت کی بات کو مان لیا جاتا ہے اور بعض اوقات مرد اپنی بات منوا لیتا ہے، تو مل جل کر چلتا ہے۔ یہ گھر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو گھر کا نظام ہے، اس کا ہیڈ اللہ نے مرد کو بنایا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد اپنی مرضی چلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں مل کے اپنے معاملات کو طے کریں گے، لیکن آخری فیصلہ مرد کا ہوگا۔ یعنی کسی بات میں ایسا اختلاف ہو جائے میاں بیوی کے درمیان کہ جو ہے ایک بات پہ متفق ہی نہ ہو سکیں، تو اس معاملے میں پھر مرد کی چلے گی۔ ایسا لیکن ہوتا نہیں ہے، عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی معاملے میں ایسے اختلاف ہو جائے کہ پھر جو ہے مرد کو اس کا جو ہے وہ امیر بنایا گیا۔ ایسا عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے تو بعض دفعہ جو ہے وہ عورت کی مان لی جاتی ہے، بعض دفعہ مرد کی مان لی جاتی ہے۔ اختلاف اتنا کبھی ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر کبھی ہو جائے تو پھر اس میں جو ہے مینیجر کی بات کو مانا جائے گا۔ تو گھر میں مرد کی مثال مینیجر کی طرح کی ہے، حاکم کی طرح کی نہیں، ہیڈ ہے، حاکم نہیں ہے۔ عورت غلام اس کی نہیں ہے، اس کی ساتھی ہے، اس کی کمپینین ہے، لیکن اس کی غلام نہیں ہے۔ تو یہ بے تکا سوال ہے کہ عورت کو تو غلام بنا دیا اور مرد کو جو ہے وہ تو حاکم بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، اس کا آقا بنا دیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آقا نہیں ہے، اس کا مالک نہیں ہے، وہ اس کی ساتھی ہے۔ صرف نظام چلانے کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مرد کو جو ہے وہ امیر بنا دیا ہے، مرد کو مینیجر بنا دیا، آپ یہ کہہ لیں۔ مرد کو ایک درجہ بلند کیا کہ جب اختلاف ہوگا تو پھر مرد کی بات کو مانا جائے گا۔